بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوی کے آغاز میں آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعوت سے آپ روشناس ہوئے تو آپ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ ظالم آقا اطلاع ملتے ہی مشتغل ہو گیا، کیونکہ اسے دین حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے شدید بغض تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے برگزیدہ کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈھائے۔ کبھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں بٹھا دیا جاتا، کبھی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا، ان کو تپتی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹتے پھرتے۔ ان سب مصائب و آلام کے باوجود ان کی زبان سے صرف احد احد ہی کا نعرہ نکلتا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ حال ذرا حضرت ابوبکر صدیق سے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کی بجائے مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلے میں ساز و سامان کی فراہمی کا معاملہ انہی کے سپرد کر دیا، جسے وہ بڑی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی چلنے کی آواز سن رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تم میرے سامنے جا رہے ہو۔ آخر تمہارے پاس ایسا حسن عمل اور کار خیر کون سا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ نے ہدایت فرمائی ہے، البتہ آپ ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا التزام ضرور کرتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ نے ہدایت فرمائی ہے، البتہ آپ ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت ضرور کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد تحیت الوضو کے طور پر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضرت بلال کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو عبداللہ بن زید کا خواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ایک بلند مقام پر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اذان دی، اور یہ تھی حضرت بلال کی پہلی یادگار اذان۔ صبح کے سناٹے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو اذان دیتے ہوئے خود بھی مسحور اور مسرور ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ کی فضاؤں کو بھی مست و مخمور کر رہے تھے۔ کلمات اذان کی صدائے دل نواز سن کر صحابہ اکرام کے دلوں میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی، اہل کتاب اور منافقین بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، لیکن یہ تاثر ان کے پتھر جیسے دلوں کو پگھلا نہیں سکا، بلکہ یہ سوچ کر
ان کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی کہ کہیں اذان بلال دعوت حق کے فروغ اور اشاعت اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض سلیم الفطر لوگ اذان سن کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں صحابہ اکرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور کسی خون ریزی اور قتل و غارت گری کے بغیر مکہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے کاروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ بلال حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی نیز درخشندہ حال یاد کر کے خود ان پر رکت طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تأثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ اکرام بھی بہت متاثر ہو رہے تھے۔ باشندگان مکہ کے دلوں پر دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی، اور وہ یہ سوچ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کا مجبور و مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری یادگار اذان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت بلال بھی تھے۔ دیار مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار سوگوار ہیں اور مدینۃ النبی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی۔ ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دل کو بے قرار کو چین و سکون نہیں مل رہا تھا۔ نہ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر آتا ہے اور نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ محبوب کی جدائی کا زخم اس قدر گہرا ہے کہ وہ کسی بھی طرح پورا نہیں ہو رہا۔ اس اضطراب سے مسلسل تنگ آ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی یاد اپنوں پہلو میں لیے ہوئے دمشق پہنچ کر ٹھہر تو گئے، لیکن ان کا تصور میں مدینہ ہی مدینہ تھا، اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ شک ہو جا رہا تھا اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ شک ہوا جا رہا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ ایک شب اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ بلال، ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے؟ کیا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ بیدار ہو کر وہ فوراً دمشق سے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ باشندگان مدینہ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو سب نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اسی طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ لیکن بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ لوگوں نے اذان کے لیے یاد دہانی کرائی بھی، وہ تیار نہیں ہوئے اور معذرت کرتے رہے۔ پھر اہل مدینہ جگر گوشہ رسول اور فاطمہ بطول کے لال حسن و حسین سے ملے اور درخواست کی کہ وہ دونوں بلال کو اذان دینے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ حسنین کریمین نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ حضرت بلال ہر نماز کے لیے نہ صحیح کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کی پرخلوص درخواست حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد نہیں کی
اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگ گئے۔ یہ اذان بلالی ان کی پچھلی ساری اذانوں سے بالکل نرالی تھی، سوز و ساز تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا، مگر اس اذان میں سوز و ساز کے ساتھ درد گزار بھی شامل ہو گیا تھا۔ اذان کا آغاز ہوتے ہی سارا مدینہ گوش بر آواز تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دے رہے بلکہ بحر و فراق کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ بڑی رکت کے ساتھ اللہ اکبر اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات زبان سے ادا کر سکے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہے تو نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگی، وہ تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو حضرت بلال بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے، گرتے ہی بے ہوش ہو گئے، حواس جاتے رہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں لایا گیا۔ یہ تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری اور آخری یادگار اذان، جس کے بعد پھر کبھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی اور کسی نے ان کو اذان دینے پر